بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 7 تک پہنچے تھے اور وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی. یہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کے متعلق میں نے دو احتمالات بتائے تھے، وہ یاد ہیں کسی کو؟ پچھلی کلاس میں کون کون موجود تھا؟ سارے ہی موجود تھے میرا خیال ہے. جی سر یاد تو ہیں، بتائیے. لکھے بھی ہوئے ہیں. سر آپ نے بتایا تھا کہ پہلی تو جی یہ تھی کہ بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اور آپ ہدایت دینے والے ہیں ہر قوم کو، اور دوسری تھی کہ بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور بے شک اللہ نے ہر قوم کے لیے ہادی مبعوث کرتا ہے. ہر قوم کے لیے ہاتھ جو ہے یعنی کہ جو ہدایت کی پہچان کروانے والا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا ہے. تو پہلی توجیہ کے مطابق جو ہے وہ ہادٍ کا منذرن کے اوپر پڑ رہا ہے، یعنی کہ انما انت منذرن وہادٍ لکل قوم. اور دوسری توجیہ کے مطابق انما انت منذرن الگ جملہ ہے اور لکل قوم ہادٍ یہ الگ جملہ ہے. یہاں تک ہماری بات ہوئی. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى. تو یہاں سے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 14 تک باب ثانی کا آغاز، باب ثانی ہے یعنی کہ دوسرا باب ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک سورت کا پہلا باب تھا. تو دوسرے باب کے اندر 5 عقلی دلائل ذکر ہوں گے، 5 عقلی دلائل ذکر ہوں گے شرک اور شرک تصرف کے رد پر. اور پھر آیت نمبر 13 کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کی حالت کا بیان ہوگا، فرشتوں کی حالت کا بیان ہوگا اور اس کے ذریعے نقلی دلیل بیان کی جائے. اور پھر جو ہے وہ آخر میں شرک دعا کا رد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 14 تک دوسرا باب ہے. اس کے اندر 5 عقلی دلائل ذکر ہوں گے شرک کے رد پر. اور اس کے بعد آیت نمبر 13 میں فرشتوں سے نقلی کا بیان ہوگا اور سب سے آخر میں شرک دعا کا رد ہوگا. تو اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے ما اس چیز کو تحمل کل انثى اس کو اٹھاتی ہے ہر مؤنث چیز کو اپنے اندر اٹھاتی ہے، جس کو اس کے حمل ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کو رحم کم کرتا ہے یا جس کو بڑھا دیتا ہے. جو رحم مادر ہے، ماں کا جو پیٹ ہے، وہ جس کو کم کرتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، جو کمی پیشی وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اس بات ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ غیر اللہ سے علم کی نفی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کا اس بات ہو رہا ہے اور غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. تو یہاں پر رحم جو کمی پیشی کرتا ہے چیز میں، اس سے مراد ہے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حمل کی مدت بھی ہے، یعنی کہ حمل کی مدت کا کم یا زیادہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون سا حمل جو ہے وہ کتنی مدت رہے گا، کون سا حمل جو ہے وہ اپنی آخری مدت تک پہنچ پائے گا، کون سا نہیں پہنچ پائے گا، اور کون سا حمل جو ہے وہ کتنی دیر چلے گا. اور اسی طرح اس کے اندر اولاد کی تعداد بھی اسی کے اندر آتی ہے کہ
کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک اولاد دے گا، کسی کو ایک سے زیادہ دے گا، کسی کو ایک بھی نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے چیزیں، عمل کی قدرت اور اولاد کی تعداد. اور اس طرح ایک تیسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ ہے خلقت ولد، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ بچہ سالم الاعضاء ہوگا یا ناقص الاعضاء ہوگا، وہ خلقت کے اعتبار سے مکمل ہوگا یا خلقت کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں داخل ہیں کس میں؟ وما تغیض الارحام وما تزداد، رحم کے اندر جو چیز کم ہوتی ہے یا جو چیز بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے. تو یہ چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ عرفان بھائی، اکمل بھائی آپ بتائیں. طارم بھائی آواز آ رہی ہے میری سب؟ السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب میں سننا نہیں ہے، مجھے دوبارہ بتا دیجیے. اچھا جی، اور کس نے نہیں سنا اور کس نے سنا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی سر آ رہی ہے آواز. میں نے یہ بتایا ہے کہ وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے جس کو رحم کم کرتے ہیں یا جس میں اضافہ کرتے ہیں، کبھی بیشی رحم، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. اس میں حمل کی مدت بھی شامل ہے، کم یا زیادہ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کم یا بیشی. اور اس کے اندر اولاد کی تعداد بھی شامل ہے، اگر اولاد کی تعداد کم یا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے. اور اسی طرح اس کے اندر خلقت اولاد جو ہے اس کی خلقت میں کمی یا زیادتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس میں شامل ہے. اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک چیز کے لیے ایک قدر جو ہے وہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک پہلے سے جو اس کا تقدیر جو ہے اس کو مقرر کر رکھا ہے، اس اندازے کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کیا ہوگا اور کیسا ہوگا. اور آگے یہ جو پیچھے لفظ اللہ گزرا ہے اسی سے بدل ہے کہ وہ کون ہے جس کو یہ سارا کچھ جس کے پاس ہے اور جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر التعال. 3 جو ہے وہ اسماء ذکر ہیں. عالم الغیب والشہادہ یہ پہلا اسم ہے، اور عالم الغیب والشہادہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی اور جو غائب ہے اس کو بھی، موجود ہے اس کو بھی اور جو موجود نہیں ہے اس کو بھی جاننے والا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہے یا نہیں؟ نہیں شیخ، نہیں. نہیں اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یہ الغیب اور الشہادہ یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ یہ انسانیت کے اعتبار سے ہے. انسانیت کے اعتبار سے. انسانوں سے جو چیز ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، انسانوں کے لیے جو چیز ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو پہلا اللہ تعالیٰ کا وصف ہے عالم الغیب والشہادہ، اور دوسرا ہے الکبیر. الکبیر وہ بڑائی والا ہے، یعنی کہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ الکبیر ہے. اور المتعال اور کیا ہے؟ اور بلندی والا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت ہے. تو المتعال ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علو کی طرف اشارہ ہے. المتعال یعنی وہ بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے صفات بھی جو ہے وہ بلندی والی ہیں، بڑی اونچی شان والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ الکبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ المتعال ہے یعنی کہ بلند والا ہے. اس لیے ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو اللہ تعالیٰ الاعلی ہے، اونچی بلندی والا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو جو ہے وہ بہت مختلف انداز سے ثابت ہے، یعنی کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت ہے، بلکہ بہت سارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت علو جو ہے وہ ثابت ہے. علو سے مراد ہوتی ہے بلندی. اور اس امت کے اندر بعض لوگوں نے اس صفت کا انکار کیا، وہ اس صفت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو سوا کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ سوا منکم برابر ہے تم میں سے. کون برابر ہے؟
من اسر القول، تو چھپائے بات کو، یعنی کہ جو چپکے سے بات کرے وہ بھی برابر ہے، اس سے برابر ہے ومن جہر بہ، اس کے برابر ہے جو بلند کرے بہ القول کو، یعنی کہ یہ بہ کے اندر جو ہی ضمیر ہے یہ القول کی طرف لوٹ رہی ہے، تم میں سے جو بات کو چھپائے یا جو بات کو ظاہر کرے وہ اس کے لیے برابر ہے۔ اور اسی طرح ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ جو کہ رات کو چھپنے والا ہے، جو کہ رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہے وہ، اور بسارب بالنہار، اور دن کو چلنے پھرنے والا وہ بھی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ معنی کیا ہے کہ انسانوں کے لیے فرق ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آہستہ سے بول رہا ہے اس میں، اور ایک شخص جو ہے وہ اونچی آواز سے بول رہا ہے، تو ان دونوں میں انسانوں کے لیے فرق ہے۔ اس طرح اگر ایک بندہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے یا دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہے تو انسانوں کے لیے ان میں فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ان سب کی حیثیت ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی جو ہے وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ان تمام 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے اور غیر اللہ سے علم کی نفی ہے۔ تو یہ جو علم یہاں پر بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کوئی بندہ ایسا علم اور کے بھی مانتا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ ما تحمل کل انثی کا علم ہے، اس کو بھی ما تغیض الارحام وما تزداد کا علم ہے، اور اس کو وہ بھی عالم الغیب والشہادہ ہے، یا پھر اس کے لیے بھی برابر ہے کہ کوئی آہستہ بولے یا کوئی اونچی بولے، کوئی رات کی تاریکی ہو یا کوئی دن کی روشنی میں ظاہر ہو، اس کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ اگر کوئی اور جو ہے تسلیم کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، لہو معقبات، اور اللہ ہی کے لیے معقبات، معقبات وہ باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اللہ ہی کے لیے معقبات باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس شخص کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، جو اس بندے کے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، یحفظونہ، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں انسان کی وہ فرشتے جو کہ دن اور رات میں باری باری انسان کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور یہ کرامت کاتبین دعویٰ ہیں جو انسان کے اعمال کو نوٹ کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ان کے علاوہ ہیں یہ فرشتے جن کو معقبات کہا گیا ہے، باری باری آنے والے فرشتے جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ یہ جو لہو ہے معقبات میں، یہ اس بندے کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، ضمیر جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کو راجع کیا جا سکتا ہے لفظ اللہ کی طرف۔ تو لہو معقبات کو کے اندر یہ دونوں توجیحات موجود ہیں، ابھی پتہ نہیں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے راجع کیا ہے، البتہ میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا۔ تو من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں یہ فرشتے۔ اور اب یہ اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ملائک مقرر ہیں تو پھر ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان پر آزمائشیں اور مصائب کیوں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پکڑ کیوں آ جاتی ہے جب فرشتے مقرر؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا ما بقوم، اس حال کو جو کہ کسی قوم کا ہوتا ہے، حتی یہاں تک کہ یغیروا، بدل ڈالتے ہیں، ما اس چیز کو کہ بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ان کے دلوں میں موجود یا ان کے اپنے حالات جب وہ بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بدل دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ان فرشتوں کی حفاظت سے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے حال میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔
انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی اس کے اوپر مقرر جو معقبات ہیں، جو اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش اور پکڑ جو ہے وہ اس شخص کے اوپر آ جاتی۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو ایک اور سوال یہ پیدا ہوا کہ بعض دفعہ انسان نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، انسان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا، اس کے باوجود اس کے اوپر کبھی آزمائش آ جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ کسی قوم پر آفت لانے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو لوٹانا، اس کو رد کرنا، اس کو واپس کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وَمَا لَهُمْ وَالْ، اور وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے اس کے لیے من دونہ، اللہ کے علاوہ، من وَالٍ، کوئی بھی بچانے والا، کوئی اور جو ہے وہ پھر انسان کو بچانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف پر اور علم کے اوپر دلیل کے طور پہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی متصرف ہے کائنات میں، اور وہی جو ہے اسی کا علم جو ہے وہ کامل ہے، وہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کسی قوم کے دل میں کیا ہے، اور اسی طرح وہ جو کسی قوم کے ساتھ کسی آفت لانے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ معنی یہ ہے کہ شرک فی تصرف کا اور شرک کا رد ہے، شرک تصرف کا اور شرک علم کا رد ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اور مزید دلائل ذکر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے متصرف ہونے کے۔ کائنات کے اندر متصرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ والذی، وہی اللہ تو ہے، وہ ذات ہے کہ یریکم، تمہیں دکھاتا ہے، البرق، البرق، برق کس چیز کو کہتے ہیں؟ برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، خوف کے لیے بھی اور طمع کے لیے بھی، یعنی کہ بعض دفعہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور تمہیں اس سے بجلی کے گرنے کا خوف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بارش کی امید بھی ہوتی ہے، بارش کی امید بھی ہوتی ہے اور بجلی کے گرنے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ تو هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہی اللہ ہے جو کہ اٹھاتا ہے ان بادلوں کو جو کہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اللہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے۔ تو یہ بھی عقلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے متصرف ہونے پر کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے کائنات کے اندر، انسانوں کو ان کے فائدے کے لیے جو ہے وہ بارش کا انتظام کرتا ہے، اور بجلی چمکتی ہے تو انسان اس سے خوف بھی محسوس کرتے ہیں اور بارش کی امید بھی وابستہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی جو ہے وہ بادلوں کو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور چلاتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک توحید پر دلیل نقلی ذکر ہوگی، فرشتوں کی زبانی، دلیل نقلی۔ دلیل نقلی ہم کسے کہتے ہیں؟ جی سر جو کوئی کسی قصہ جو کہانی ہوتی ہے یا نقل کیا؟ تو کیا ہوتی ہے پلیز دوبارہ بتائیے گا۔ سر جو وہ قصہ کوئی کہانی جو پچھلے واقعات، ہاں، یعنی کہ پچھلے لوگوں سے یا کسی اور قوم سے کسی چیز کو نقل کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم دلیل نقلی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں سے دلیل نقلی ذکر ہوگی، فرشتوں سے وہ کس طرح ذکر ہوگی؟ یعنی کہ مقصد جو ہے وہ توحید کا اس بات ہے، اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنا، فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنا، یہ دلالت ہے توحید پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیان کیا جائے گا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے الرعد، رعد، اور بحمدہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتا ہے اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہے، رعد بھی، اور والملائکۃ، اور دیگر فرشتے بھی، من خیفتہ، اللہ کے خوف سے ہی، اللہ کے خوف سے رعد بھی اور دیگر فرشتے بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔
رعد سے مراد کیا ہے؟ رعد سے مراد ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بادلوں پر مقرر فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہتا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ رعد سے مراد دوسری توجہ جو ہے وہ کڑکتی ہوئی جو بجلی ہوتی ہے، رعد بجلی کے کڑکنے کی جو آواز ہوتی ہے، بجلی کا کڑکا، اس کو کہتے ہیں رعد. تو اگر پہلا معنی کیا جائے تو اس میں تو پھر وہی فرشتہ مراد ہے جو رعد جس کا نام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتا ہے. اور اگر دوسری توجہ کی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بادلوں کی آواز ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ تسبیح سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ دونوں توجیحات موجود ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید اس سے توحید کا اس بات کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کہ تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ اور تحمید سے مراد ہے الحمدللہ، اس سے توحید کا اس بات کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یا جماعہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی برائی اور اسی کی حمد بیان کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کی نہیں کی جا رہی، تو اسی کی طرف اس کی جب کیا کہتے ہیں نسبت ہوئی ہے تو اسی کی توحید کا اس بات ہو رہا ہے کہ وہی یہ سب کچھ کرنے والا. نہیں، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس سے توحید کا اس بات کیسے ہوا؟ یعنی کہ سر سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر غلطی سے پاک ہے، اور اللہ اکبر سے مراد ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس طرح یہ تو یہاں پر بات ہی نہیں ہے نا، یہاں پر تو بات تحمید کی ہے، الحمدللہ کی بات ہے. اچھا الحمدللہ. سر وہ بھی اس کا بھی یہ ہے کہ تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں. جی اکمل بھائی آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، سبحان اللہ میں اس ذات کی طرف اشارہ ہے کہ جو دنیا جہان کے ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک، اور وہ ذات اللہ پاک ہی ہے. اور الحمدللہ تعریف بھی اسی کی جا سکتی ہے جو ہر عیب سے پاک ہو. صحیح ہے. اس لیے یہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح تسبیح اور تحمید سے جو ہے وہ توحید کا اس بات ہوتا ہے. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک صفات سلبیہ ہوتی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں. یعنی کہ بعض صفات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی عیب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض صفات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنم دیا. تو یہ صفت سلب ہے یا صفت ثبوت ہے؟ جی بتائیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ثابت کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ سلب ہے، نفی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو صفات اللہ تعالیٰ کی انہی دو قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ انہی دو قسم کی ہیں. اچھا، اب ایک اور بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ جو زیادہ مدح ہوتی ہے وہ کون سی صفات میں ہوتی ہے؟ صفات ثبوتیہ میں یا صفات سلبیہ میں؟ کون سی صفت کے اندر زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ آپ بتائیے، کوئی آئیڈیا ہے؟ صفات ثبوتیہ. شاباش، سارے بھائی کہہ رہے ہیں صفات ثبوتیہ میں. کوئی اور رائے دینا چاہے گا؟ اچھا جی، صفات سلبیہ ہوگی کیونکہ وہ ہر ایپ سے نفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو پوچھتا ہوں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے، آپ بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ذمہ دار بھی نہیں ہے، یہ نالیاں بھی صاف نہیں کرتا، اور یہ جو ہے اس نے کبھی چوری بھی نہیں کی، اور اس نے کبھی ڈاکہ بھی نہیں مارا، اور اس نے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کسی کی جیب بھی نہیں کاٹی. تو آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت ہیں یا جھوٹ ہیں؟ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں؟
बादशाह। अच्छा, लेकिन क्या बादशाह इन बातों से खुश होगा؟ बिल्कुल भी नहीं। नो बिल्कुल नहीं सर। खुश होगा। हालांकि आप तो उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, आप कोई गलत बात तो नहीं कह रहे, आप तो सही बात कर रहे हैं। जी, जी शेख। मिसाल समझ आई है? जी जी सर। जी, तो मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिफात सबूतिया जो होती हैं, सबूत होता है जिन सिफात के अंदर ईजाब होता है, अल्लाह ताला के लिए कुछ साबित किया जा रहा होता है, उनमें मदह ज्यादा होती है बनिस्बत बनिस्बत सिफात सल्बिया के। ठीक है, तो किताब व सुन्नत के अंदर जो अल्लाह ताला की सिफात जिक्र हुई हैं वो ज्यादातर सिफात सबूतिया हैं। अल्लाह ताला की जो सिफात कुरान पाक में और हदीस में जिक्र हुई हैं वो ज्यादातर सबूती सिफात हैं, और जहां पर सल्बी सिफात जिक्र हुई हैं तो वो दरअसल अल्लाह ताला की वो जो सबूती सिफात हैं उन्हीं के माना की ताकीद के लिए जिक्र हुई हैं, उन्हीं के माना की ताकीद के लिए जिक्र हुई हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो अल हई है, अल हई, वो अल्लाह है जो कामिल हयात का मालिक है, कामिल हयात का मालिक है। कामिल हयात का मतलब यह है कि उसकी हयात जो है वो जाती है, उसको किसी और ने जिंदगी नहीं दी, बल्कि उसकी अपनी जाती हयात है, और उसके ऊपर ना नींद आती है। अब ये कामिल हयात आपने अल्लाह के लिए साबित की। अब इसके बाद आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, ना उस पर ऊंग आती है ना ही उस पर नींद आती है। ये सल्बी सिफात हैं, ना उस पर ऊंग आती है ना उस पर नींद आती है। लेकिन ये जो सल्बी सिफात हैं ये दरअसल अल्लाह ताला की वो जो सबूती सिफात हैं, वो अल हई है और अल कय्यूम है, उनके माना की ताकीद के लिए ये सल्बी सिफात जिक्र हुई। किस किस को समझ नहीं आई? सर आ गई है समझ। जी, सारिम भाई बताइए, जरियाब भाई, ये बहुत कीमती बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अकीदे से शेख आ ताल्लुक गई है। है, और जी, बहुत आज मजा भी आया। हाँ, मजा, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। बारकल्लाह फीक। अच्छा, अब बात को समझें कि जो असल मदह होती है वो होती है सबूती सिफात में, ठीक है, और जो सल्बी सिफात हैं उनके अंदर इतनी मदह नहीं होती, ज्यादा मदह होती है सबूती सिफात में। अच्छा, अब जब आपको ये बात समझ आ गई, अब आप ये समझें कि जब आप कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, जब आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो आप दरअसल जितनी भी अल्लाह ताला की सल्बी सिफात हैं, जितनी भी अल्लाह ताला की सल्बी सिफात हैं, ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस बात सारी बात को समझने के बाद आपका जो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का जाविया है ना वो बदल जाएगा। यानी कि इस बात को समझने से पहले जब आप जिक्र करते थे उसमें, और इस बात को समझने के बाद जब आप जिक्र करेंगे, इनमें बहुत बड़ा फर्क होगा। अच्छा, अब आप समझें, जब आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, दरअसल आप क्या कर रहे होते हैं? आप अल्लाह ताला की जितनी भी सल्बी सिफात हैं, अल्लाह ताला की जितनी भी सल्बी सिफात पूरे कुरान में और पूरी हदीस के अंदर वारिद हुई है, आप उन सारी सल्बी सिफात को इन वन लाइन, एक जुमले के अंदर बयान कर रहे होते हैं। आप एक लफ्ज बोल के अल्लाह ताला से उन तमाम उयूब की नफी कर रहे होते हैं, उन तमाम नकाइस से अल्लाह ताला को पाक करार दे रहे होते हैं। जो भी ऐब और जो भी नकाइस पाए जाते हैं उन सब से आपने जब एक दफा कहा सुबहान अल्लाह, तो उन सब उयूब की नफी हो गई। वहां तक बात समझ आ गई? जी सर। और जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद हर तारीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद हर तारीफ नहीं है। इससे मुराद अल्लाह ताला की वो सिफात हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की हैं, अपनी सिफात, या फिर अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह के बारे में हमें जिनकी खबर दी है। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला ने बताया कि वो अल हई है, अल कय्यूम है, वो अल गफूर है, वो अर रहीम है, वो अल कबीर है, अल मुतआल है, आलिमुल गैबी वश्शहादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जितनी भी सिफात कुरान में बयान हुई हैं या अल्लाह के अंबिया ने अल्लाह ताला के बारे में जिनकी खबर दी है, जितनी भी सबूती सिफात हैं, उन सारी की सारी सिफात को अगर एक लफ्ज के जरिए आपने अल्लाह ताला के लिए साबित करना हो, आपने उनकी एक लफ्ज के जरिए अल्लाह ताला के लिए गवाही देनी हो, तो उसका तरीका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसका तरीका यह है
کہ الحمد سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام صفات جو کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی ہیں وہ اللہ کی الحمد ہے. اور جب آپ کہتے ہیں للہ، آپ کہتے ہیں وہ خاص اللہ ہی کے لیے ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ساری ثبوتی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اس بات کر دیا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. سمجھ آ گئی. اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو نصف میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. نصف میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو پورا میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو پورا میزان، الحمدللہ تملأ المیزان، پورا میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایجابی صفات، سبحان اللہ سے ایجابی صفات آپ جو ہے وہ اللہ کے لیے اللہ سے نقائص کی نفی کر رہے ہیں، عیوب کی نفی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر مدح اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی مدح ثبوتی صفات کے اندر ہوتی ہے، جتنی مدح جو ہے وہ ایجابی صفات کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے ہمیشہ اذکار کے اندر کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. جب انسان ان دونوں کلمات کو ملاتا ہے تو تصویر مکمل ہو جاتی ہے. انسان ان دونوں کو ملاتا ہے تو تصویر مکمل ہو جاتی ہے. پہلے اللہ سے سب عیوب کی نفی کرتا ہے اور پھر اللہ کے لیے تمام اللہ کی صفات کو ثابت کرتا ہے. تو اسی لیے پھر حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ اسی لیے اتنی بڑی عبادت ہے، اسی لیے اس کا اتنا مرتبہ ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات ہو رہا ہوتا ہے. یہ کلمات جو ہے ان کو چھوٹا مت سمجھیں، کبھی بھی ان کو حقیر مت سمجھیں، یہ بہت عظیم کلمات ہیں. ان کلمات کو جب آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ سے تمام عیوب کو کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ایک کلمے کے ذریعے اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں کہا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ یہ ہو گئی تمام سلبی صفات، ٹھیک ہے، اور بِحَمْدِهِ تمام ثبوتی صفات. تو یہ جب دونوں مل گئیں تو کیا ہو گئی؟ توحید کا اس بات ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. تو رعد کے بارے میں دو توجیحات میں نے بتائی ہیں. جی سارے بھائی کیا تو دو توجیحات بتائی ہیں رعد کے بارے میں نے رعد کے بارے میں دو توجیحات کوئی بھی بتا دے. سر ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتہ ہے جو تسبیح و تمجید کرتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ بجلی کے کڑکنے کی آواز ہے. بارک اللہ فیکم. تو وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتی ہے بجلی کو، بجلی کے کڑکوں کو، اور یُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ، اور پہنچاتی ہے، یعنی کہ جس پر چاہتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بجلی کے ذریعے جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. اور جب اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ جو ہے وہ کائنات کے اندر یہ تصرف کرتا ہے، ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. ہم یجادلون، اور یہ جو کافر ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہم یجادلون فی اللہ. تو وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ادھر ایک محذوف نکالیں گے ہم مضاف، وہ کیا ہے؟ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ جو ہے وہ شدید المحال ہے، بڑی سخت، بڑی زبردست طاقت والا ہے، بڑی زبردست طاقت والا ہے. تو یہ جب وہ بہت زبردست طاقت والا ہے تو لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق. اس آیت کے اندر شرک فی الدعاء کا رد ہے، شرک فی الدعاء کا رد ہے. لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے لیے برحق دعا کرنا ہے، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے. اللہ ہی کی پکار، وہ پکار جو اللہ کو کی جائے
وہی پکار برحق ہے، والذین یدعون من دونہ، والذین اور وہ معبود یدعون یہ کافر جن کو پکارتے ہیں، یہ کافر جن کو پکارتے ہیں، وہ معبود یہ کافر جن کو پکارتے ہیں، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، وہ معبود جن کو یہ کافر اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء ان کافروں کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ ان کی کسی بھی پکار کو، ان کی کسی بھی دعا کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال کیسی ہے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء مگر ان کی مثال تو صرف اس ہاتھ پھیلانے والے کی طرح ہے جو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ باسط کا معنی ہوتا ہے پھیلانے والا، کفیہ اپنی ہتھیلیوں کو، الی الماء پانی کی طرف پھیلاتا ہے ہاتھوں کو، کیوں؟ لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ حالانکہ وہ پانی اس کے منہ کو نہیں پہنچ سکتا خود سے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور ان کافروں کا پکارنا تو صرف اور صرف کیا ہے؟ مگر بھٹکتے رہنا ہی ہے، ان کا پکارنا جو ہے وہ بالکل ضائع ہے، یعنی کہ ان کا پکارنا ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ جس طرح ایک بندہ اگر پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے لیکن اس کو اپنے منہ تک لے کر نہ آئے، یا اس پانی کو دور سے جو ہے وہ آواز دیتا رہے، تو وہ پانی کبھی بھی اس شخص کے منہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ پانی از خود، جس طرح پانی از خود اس کے منہ کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں یا اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو وہ دور ہیں، تو دور ہونے کی وجہ سے وہ ان کی پکار نہیں سن پاتے، اور اگر مرے ہوئے ہیں، مردے ہیں، تو وہ ان کی یہ بات سن بھی نہیں سکتے، حاجت پوری کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، جب سن ہی نہیں رہے اور کسی حرکت کے اوپر قادر نہیں ہے تو ان کی حاجت بھی پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ یہاں پر مثال دی اس بندے کی طرح جو پانی کو دیکھ کر اس کی طرف ہاتھ کو پھیلاتا ہے لیکن پانی خود سے اس کے منہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا اس مثال کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح پیاسا انسان جو ہے وہ شراب کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتا ہے، تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن وہاں پر پانی ہوتا نہیں ہے، تو جس طرح وہ انسان شراب کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور پھر اس کی طرف ہاتھ پھیلا دے، تو اس کے گمان کا اس کے غلط سمجھنے سے، اس کے صرف سمجھنے سے تو وہ شراب جو ہے وہ پانی نہیں بن جائے گا، تو جس طرح اس کے یہ سمجھنے سے کہ یہ شراب جو ہے یہ پانی ہے، اور اس کی طرف ہاتھ پھیلانے سے وہ پانی نہیں بن جائے گا اور اس کو اس سے پانی کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسی طرح یہ لوگ جو اپنے معبودوں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کرنے پر قادر ہیں، ہمیں ان سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ ان کا گمان ہے اور ان کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور ان کافروں کا جو پکارنا ہے وہ سراسر خسارے میں ہے اور سراسر جو ہے وہ نقصان میں ہے، ان کو ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت نمبر 15 کے اوپر جو ہے آیت نمبر 14 پہ جو ہے دوسرا باب ختم ہوا ہے۔ جو تیسرا باب ہے اس صورت کا وہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، اور اس میں بھی عقلی دلائل کا بیان ہے، شرک فی التصرف پر رد ہے، اور پھر دو مثالوں کا بیان ہے، اسی طرح جو ہے وہ موحدین اور مشرکین کا جو ہے وہ تقابل ہے، اور مومنین کے 10 صفات کا تذکرہ ہے، اور آخر میں جو ہے وہ مشرکین کی صفات کا تذکرہ اور تخویف ہے۔ یہ تیسرا باب جو ہے یہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔